اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا رکوع پڑھ لیا جی ہم نے سورہ النحل کا، اور دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں آج سورہ النحل 14 سے پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اللہ وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے کہ اس میں کچھ پانی پینے کام آتا ہے، اور اس میں سبزہ اگایا جس میں تم مویشی چراتے ہو۔ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ اس میں کہ اس کے اندر تم جب جانوروں کو چرا کر گھر لاتے ہو تو اس میں بڑی شان کی اور بڑی ایک رونق کی بات ہے، جو پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہم نے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اگاتا ہے تمہارے لیے طرح طرح کے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ یقیناً ان تمام چیزوں میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور اللہ نے مسخر فرما دیا تمہارے لیے رات کو، دن کو، سورج اور چاند کو اور ستارے بھی جو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں قدرت کی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں اسے بھی مسخر کر دیا الگ الگ رنگ کے روپ کے۔ یقیناً اس میں بھی قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے پابند حکم کر دیا ہے سمندر کو کہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اور نکالو زیور جسے تم پہنتے بھی ہو، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ موجوں کو چیر کر جا رہی ہوتی ہیں سمندر میں، تاکہ تم رزق تلاش کرو اللہ کا، اس کے فضل کو تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور اللہ نے گاڑ دیے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ، اور نہریں جاری کر دی اور راستے بنا دیے کہ تم اپنی منزل کی راہ پا سکو، اور راستوں پر علامتیں بنا دیں اور ستاروں کے ذریعے کہ وہ اس سے راہیاب ہوتے ہیں۔ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بڑی شاندار تخلیق کا عمل اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے آسمانوں میں زمین میں، اس کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بار بار فرماتا ہے کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، عقل رکھنے والے لوگ۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ تو کیا وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا اس کے مماثل ہو سکتی ہے جس نے کبھی کچھ نہ بنایا؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گنتی نہ کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور اللہ تو قسم ہے کہ جانتا ہے اس تمام بات کو جو تم چپ کے کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور لوگ پوجتے ہیں ان کو اللہ کو چھوڑ کر جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں خود ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اموات غیر احیاء، اور وہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو وہ بھی نہیں شعور کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ بہت واضح، بہت صاف ستھرا سبق ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی تفسیر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بالکل سیدھی سادھی آیات ہے۔ غیر اللہ کو پوجنا آج بھی، جیسے کتنا عرصہ ہو گیا قرآن شریف نازل ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کو آئے ہوئے، اور آدم علیہ السلام کو، تمام
تمام برگزیدہ ہستیاں اور تمام اللہ تعالیٰ کے مامور رسول پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو. اس کے باوجود شرک کا کام ختم نہیں ہوا. اس کے باوجود لوگ دوسروں کی پوجا کرتے رہے اور دوسروں کی عبادت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. جبکہ یہ ایک کھلا چیلنج ہے جو آج تک بالکل ایسا ہے کہ کوئی ایسا دعوے دار جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے زمین اور آسمان بنائے اور میں نے سمندر بنا دیے اور میں ہوائیں چلاتا ہوں. اس دعوے کے اوپر کوئی نہیں. ایون فرعون یا شداد یا حمان جنہوں نے کوشش کی کہ جی ہم خدا ہیں، وہ یہ دعویٰ وہ بھی نہیں کر سکے. نہ ایون شیطان نے تو یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا. ایون شیطان نے تو خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا، کیونکہ اس کو تو عقل سمجھ بوجھ ہے کہ یہ میرے لائق نہیں. اور ان جھوٹے خداؤں کو بھی یاد تھا کہ اگر ہم کہیں جی ہم نے زمین و آسمان بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، ہوائیں ہمارے حکم سے چلتی ہیں، یہ تو بات باؤنس ہو جائے گی. لوگ تو کہیں گے کہ جی بارش کر کے دکھاؤ، تو بڑا رولا پڑ جائے گا. تو کہیں گے جی میری مرضی نہیں ہے. ایک مثال مشہور ہے اس پہ، سچ جھوٹ تو پتہ نہیں ہوگی یا نہیں. مثال بڑی اچھی ہے سمجھ لینے کے لیے، ہمارے اوپر بڑی صادق آتی ہے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا، میری عبادت کرو، میری پوجا کرو. اس کے بت بنا لیے گئے، اس کی پوجا شروع ہو گئی، بہت کچھ ہو گیا. اب لوگ اس کے پاس مناجات بھی لے کر آنے لگے، ہمارا مسئلہ بھی حل کرو. اب یہ پھر بغلیں جھانکتا ہوگا کہ اب میں کیا کروں. تو ایک دن اس کے پاس شیطان حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے بھی زیادہ موذی اور نالائق ہے کہ خدائی کا دعویٰ تو میں نے کبھی نہیں کیا، تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا شر میں، شیطان سے بھی آگے، کہ تو نے خود کو خدا سمجھ لیا. تو ٹھیک ہے، اب میں چونکہ مردود ہوں اللہ کا، تو اب میں تیرا مددگار بنتا ہوں، اور تو چونکہ خدا ہے تو مجھے اپنا رسول مامور کر لے. اب میں جو بات ہوگی میں اس کو پورا کر دیا کروں گا. اسی طرح کوئی قحط سالی پڑی، بارشیں نہیں آ رہی تھیں، تو کوئی پاکستانی شاید وہاں تھے جو 12 شاستے دعا کرو جی، وہ وہاں پہ بھی تھے، اور وہ فرعون کے پاس پہنچ گیا، جی بارش ہونی چاہیے جناب، بارش کرواؤ. شیطان نے اس کو آنکھ ماری کہ ٹھیک ہے اوکے کر دو کہ جی آج رات بارش ہوگی، مسئلہ کوئی نہیں. اس نے کہا جی جاؤ اپنے اپنے گھر، آج بارش ہو جائے گی، کوئی ایشو نہیں. جب گھر گئے، لوگ سو سلا گئے، تو اس نے اپنی تمام ضروریات کو کہا کہ اب پورے شہر پہ، پورے مصر پہ پیشاب کرو. خوب آواز بارش کی، جل تھل آواز آئی. لوگوں نے کہا واقعی بارش ہو گئی. بھائی لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ اب صبح کھیتیاں کریں گے. لیکن تھوڑی دیر گزری تو بدبو سے دماغ پھٹا جائے جناب، یہ کیا ہو گیا. اور جو کھیتی تھی بھی وہ تو جھاڑ جھنگاڑ بھی سڑ کے فارغ ہو گیا. یہ روتے دھوتے پہنچ گئے فرعون کے پاس کہ جی یہ بارش تو نے کرائی، یہ کیسی بارش. فرعون نے شیطان کی طرف دیکھا، اس نے کہا تو میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ جب تیرے جیسا رذیل خدا ہوگا، میرے جیسا رذیل کوئی رسول ہوگا، تو بارش بھی ایسی بدبودار ہوگی. بارش پاکیزہ کیسے ہوگی؟ جب بیج ہی غلط ڈالو گے، جب اس کا اصل ہی غلط ہوگا تو اس میں سے رزلٹ کیا آئے گا؟ جیسا بویا ویسا کاٹ لو. تو یہ مثال بڑی مشہور اور مثال بڑی سچی ہے. اس مثال کو مان لینا چاہیے کہ ہم خدائی کے دعوے دار دیکھتے ہیں دنیا میں، اور آج کے دور تک لوگ خدائی کے دعوے دار ہیں. ایتھیسٹ جو ہیں کتنی بڑی تعداد ہے اس وقت، بڑھ رہے ہیں بڑی تعداد میں. شاید سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ عقیدہ ہے لوگوں کا، سیکنڈ. پہلا تو اسلام ہی ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے باہر والوں کے لیے، لیکن اسلام بہت پروموٹ ہوا ہے. اب شاید تھوڑا سا وہ کافی جھٹکا شٹکا لگا، 9/11 کے بعد کافی زور ٹوٹا، ورنہ یہ بہت تیزی سے گرو کر رہا تھا، خاص طور پہ خواتین میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں، جو برا حال ہو گیا تھا. اب حال یہ ہے معاشروں کا. پاکستان تو میں آج صبح ایک رونا رو رہا تھا ایک بات کا، وہ آپ شاید اس کو ایگری کریں یا نہ کریں. ہمارے پاس تو ابھی تک ویرائٹی بچی ہوئی ہے. ہم نے پیسے کمانے ہیں، ہم نے بچوں کو تعلیم دلانی ہے، ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی ہے، یہ وہ، خوشی غمی، کسی دشمن کو مارنا ہے ابھی، یا کوئی دشمن لگا ہوا ہے ہمیں مار ڈالے، کسی دوست کو پانا ہے، کوئی محبت کی شادی، کوئی ادو کو دوسرا تیسرا، ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے. ہمارے پاس ابھی مکان بنانا ہے 5-10 مرلے 50 مرلے کتنے کا، کوئی چھت ڈالنی ہے لینٹر کے،
تو ہمارے پاس بڑی ویرائٹی ہے زندگی کی، جینے کی وجوہات ہیں ابھی ٹھیک ٹھاک. اس کے باوجود مکان بنانے والے بنا چکے ہیں، شادیاں کرنے والے کر چکے ہیں، بیٹی بیٹوں سے فارغ بھی ہو چکے ہیں، پیسہ بھی کما چکے ہیں، بستروں پہ بھی آ چکے ہیں، بیماریاں بھی جھیل رہے ہیں. اب ان کی یہی بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی جھیل چکے ہیں، ان کے پاس کوئی میننگ فل لائف اب نہیں ہے، لیکن انہیں جینے کی خواہش ہے، تو جینا تو چاہتے ہیں. پوچھو یہ کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گل خان پتہ کوئی نہیں. لیکن ابھی چونکہ میرے ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے. وہ ہمارے وہ ماموں تھے، وہ ایک لطیفہ سناتے تھے اس کے اوپر. کہتے جی قبرستان ایک لوگ گئے نا، تو وہاں لکھا ہوا تھا ایک مصرع، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، عمر 98 سال. تو ایسے ہیں. اب باہر کے معاشرے میں جو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ پیسہ کما چکے، مکان دکان سے آگے نکل گئے. 100-200 سال پہلے انہیں پتہ چل گیا کہ اب لگژریس فلیٹ ملتے ہیں وہاں. آپ سمپل ایک نیٹ پہ ٹھک کلک کرنا ہے، آپ کا لگژریس فلیٹ آپ کے لیے تیار ہے. اسمارٹ سسٹم ہے، آپ نے صرف بولنا ہے، لفٹ آپ کو اوپر لے جائے گی. گھر میں برتن کپڑے دھلے پڑے ہیں، صاف ستھرا نیٹ کلین، کلم کلے آپ کی ذات ہے. نہ بچہ نہ بچی نہ بیوی، بیوی کے کوئی شوہر نہیں، بچہ ماں باپ کوئی نہیں، کلے رہتے ہیں وہاں سارے. زیادہ تر ماڈرن لوگ جو ہیں، فیملی سسٹم ہے ابھی لیکن نہ ہونے برابر. پیسہ بے حساب ہے. پھر وہ شرابیں پی چکے ہیں، شروع سے شرابیں پی رہے ہیں، نئی نئی ورائٹیاں 100 قسم کی شراب پی چکے ہیں. ننگے بھی وہ اتنے ننگے ہو گئے کہ اب تو سوچ رہے کھال اتار کے دیکھیں شاید اس کے نیچے کچھ اور اپیلنگ چیز ہو. ننگا تو پورے ہو چکے. اور ہمارے باہر کے دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ اب تو ٹرینڈ نیا کافی عرصے سے شروع ہو گیا کہ یہ پہلے تو نکر شکر پہن لیتے تھے مرد عورتیں، اب وہ بھی نہیں پہنتے، یہ الف ننگے ہو کے ڈانس کرتے ہیں. بازار گلیاں بھرے. کچھ برٹش فیملیاں یا کچھ امریکن فیملیاں بھی وہاں نہیں جاتی، کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی ویلیوز تباہ کر چکے ہیں، ہم تو پھر بھی کوئی دھاگا شاگا باندھ لیتے ہیں، یہ وہ بھی نہیں باندھ. بالکل ہی برہنہ ہو کے شراب کے نشے میں دھت، اور عجیب قسم کا ڈانس ہے. آپ وہ ویڈیوز دیکھیں، نہ دیکھیں تو چلو اچھا ہے. چلو آپ کہیں جی کہا تھا تو وہ ہم نے تو بھائی حکم مانا، تو نہ دیکھیں اچھا ہے. لیکن ڈانس اگر آپ ان کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے، عجیب اچھل رہے ہیں پاگلوں کی طرح. انہیں ڈانس بھی نہیں آتا. وہ ہمارے انڈین تو زیادہ ٹھیک ٹھاک ڈانس کر لیتے ہیں نا، الٹے سیدھے ہاتھ چنگے میرے مار لیتے ہیں. پاکستانیوں کو ڈانس نہیں آتا ویسے، یہ بالکل زیرو ہے انڈینز کے مقابلے میں. یہ گانے میں ٹھیک ہے، وہاں ان کو ناچنا گانا کچھ نہیں آتا. بڑے ایک شور والا میوزک لگاتے ہیں، بہت عجیب لاؤڈ سا، جس کے الفاظ سمجھنا ہے، اور اچھل رہے ہیں سارے سڑکوں پہ. کلب سے باہر آ گئے ہیں. پہلے نائٹ کلبوں کے اندر ہوتا تھا، وہ ٹکیلا پی رہے ہیں اور وہ لیمو چوس رہے ہیں، لیمن چوس رہے نہیں ہوتا وہ چوس رہے. اب وہ سڑکوں پہ ہو رہا ہے، اور آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. الٹیاں اور پوٹیاں پڑی ہیں سڑکوں پہ، اور اسی میں سو رہے ہیں پڑے ہوئے، انہیں ہوش ہی ختم ہو جاتا ہے. کوئی ان کے ساتھ اٹینڈنٹ ہو تو انہیں گھر لے جائیں، لوٹ مار دھائیں بائیں ان کی کچھ چیزیں لے جائیں. سنیچرز موجود ہیں دائیں بائیں، پولیس لگی ہوئی ہے کہ جی انہیں حفاظت سے گھر پہنچانا ہے، ہماری ڈیوٹی یہی رہ گئی ہے. جیسے ہمارے بیچارے پولیس والے کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جی سیاستدان نے گزرنا ہے، وہ بھی وہی سیم الٹی اور پوٹی ہے جو انہیں گھر پہنچانے ہیں، اور وہاں نشے میں ڈوبے ہوئے پہنچانے ہیں. مقصد حیات ختم ہے. راکٹ سائنس حاصل کر لی، آسمان پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، مریخ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور وہ بھی بتا نہیں رہے لوگوں کو کہ یہ فضول بات ہے جو ہم کر رہے ہیں نا. انتہائی کھوتے دس ہے، اس میں رزلٹ کوئی نہیں آنا. مریخ پہ لائف بنا کے تم خبیثوں کر کیا لوگے، تو کیوں کرنا چاہتے؟ مقصد حیات مطلب بڑی دنیا ہے. ہماری تو ایشیا یہ چھوٹا سا رہ گیا نا، یہاں سے لوگ بھاگ ہی رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر میں ویسٹرنائز ہو جائیں گے، تھوڑے عرصے میں نہ تتر نہ بٹیر، ان کا تو حال ہی برا ہوگا. کیونکہ جب یہاں کا جا کے شرابیں پیتا ہے نا، تو اسے شراب پینے کی تمیز نہیں ہے، تو گلاس بھر بھر کے پیتے ہیں. وہاں تو وہ چھوٹے پیتے ہیں نا، وہ شارٹس مارتے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہاں والا تو گلاس بھرے گا جیسے وہ لسی پی رہا ہے. اس غریب کو یہ تمیز بھی نہیں ہے، تو برا حال کرے گا. بہرحال یعنی انسانیت اور معاشرہ اس ڈگر پہ جا چکا ہے ترقی کرنے کے بعد کہ اب اس میں بچا کچھ نہیں. ڈیتھ ہو چکی ہے، معاشرے کی ڈیتھ ہے، ختم ہے. اب یہ ختم ہی ہوگا جیسے پچھلے معاشرے آپ دیکھتے ہیں، جب ان میں بے راروی پھیلی ہے اور ہوش سے بے ہوش ہوئے ہیں، مدہوش،
یہ عاد والے، یہ سمود والے، یہ قوم لوط والے اپنے عیوب میں، اب یہ عاد سمود والے مال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مال اسباب، اور لڑنے مرنے والے لوگ، اور الٹی سیدھی حرام حلال میں تمیز کوئی نہیں، کھا پی جاؤ سارا، یہ ان کے بڑے عیوب میں سے تھا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ حضرت شعیب علیہ السلام والے جن کا ذکر ملتا ہے، اور لوط علیہ السلام والے وہ گناہ جو ہسٹری قرآن شریف کی فرماتی ہے کہ ایسا جرم تو پہلے کسی نے نہیں کیا جو انہوں نے ایجاد کیا۔ وہ ایکسٹریم پہ پہنچا، ختم ہو گیا، عذاب آ گیا، بات ہی ختم۔ اب ہمارا جو یہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کسی تھوڑی سی دور ہٹ کے ساری سوسائٹی میں نظر ڈالیں، بڑے عجیب، بہت عجیب حالت نظر آتی ہے۔ چیڑیوں کی طرح پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، ٹریفک جیم ہے، ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ جی نئی گاڑی لینی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اور اسکولوں کالجوں میں اب یہ چھوٹے موٹے اسکول ہمارے دائیں بائیں جو کھلے ہوئے ہیں، یہ کتنے بڑے اسکول ہیں، یہ بینچ مارک اور یہ کتنے کیا کرا رہے ہیں آخر؟ ہم تو اندر تک جانتے ہیں ان کو یہ کیا تعلیم ہے اور ان کے بچوں کی تمیز کیا ہے۔ وہ ریسیس وغیرہ میں ہمارے گراؤنڈ میں باہر نکلے ہوتے ہیں سارے، جو کر رہے ہیں ان کی باتیں سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہزاروں لاکھوں فیس دینے والے کہاں کھڑے ہیں۔ اور کم از کم لگ بھگ کوئی 2,500 سے 3,000 گاڑی پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہے، صبح بھی 2,500 گاڑی، دوپہر کو بھی 2,500 3,000 گاڑی، ساری سڑک بلاک ہے، نکل نہیں سکتے آپ، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، برا حال۔ رزلٹ کیا رہا ہے؟ زیرو رزلٹ بھائی جان، کچھ بھی نہیں۔ اب سمجھیں کہ لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ چلو پڑھ گئی اور نمبر لے لیے، لیکن کیوں؟ شادی کرنی۔ اس نسل نے، عورتوں نے، لڑکیوں نے اور لڑکوں نے بھی، یہ نہیں ہے، نیا کام پکڑا کہ جی ہم ویل آف ہو جائیں گے بس راتوں رات۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ شادی کر لو۔ لڑکا بھی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی امیر بیوہ مل جائے، ہاں جی، کوئی مائی مل جائے، ماسی، چلو قبول صورت ہو، ادھیڑ عمر ہو، پیسہ ہو، یا میں پیزا ڈلیوری کا کام کروں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں پیزا دے کے آؤں، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی مجھ پہ عاشق، اور ہو ہی جاتی ہیں، اور ہو بھی جاتی۔ اس نے مطلب فیس بک کی نسل ہے نا، یہ ٹک ٹاک کی نسل ہے، یہ جلدی سے شادی کے لیے تیار، اور جلدی سے بلاک بھی، بعد میں وہ بھی بلاک بھی ہوتا ہے جلدی سے۔ یہ سمجھتے ہیں میں اس کوٹھی کا مالک بن جاؤں گا، لڑکی پٹ گئی میرے سے۔ لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ جناب علی، وہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کے پاس کچھ پیسہ ہو، گاڑی دیکھ لی گئی بس ختم، کیونکہ اس کے ابے کے پاس تو بیچارے کے موٹر سائیکل ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میں جمپ لاؤں ذرا بڑی، سیدھا ہی پہنچے، راتوں رات کروڑ پتی، بنگلہ، گاڑی، دکان مکان سب آ گیا۔ رزلٹ کیا؟ زیرو، مطلب نہیں، مقصد حیات کوئی نہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے سب سے کئی سال سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو پیدائش انسان کی، جو ہم نے تو کر لی غلطیاں، ہم تو سمجھیں آگے ٹائم نکلنے کے بعد، لیکن کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ بچہ پیدا کر کے آپ کیا لے کے آنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں؟ کیا لینا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کا کیا ہے کہ جی یہ ہو گیا، یہ تو ہوتا ہی ہے جی، شادی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جی سارے، کوئی پراپر جسٹیفیکیشن نہیں۔ مسلمان ہوگا تو وہ کہے گا سنت رسول ہے، چپ کر جاؤ، اور آپ چپ کر جائیے گا پھر نہیں تو لبیک ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کر کے دیکھ چکے لوگ، شادیاں کر کے دیکھ چکے، بیڑا غرق ہو گیا۔ بہرحال میں تو اکثر ایک بات یہ ایسی کہتا ہوں کہ اب ہمیں ہر کام ریوائز ہو کے سوچنا ضرور پڑے گا کہ اب ہم جو بری طرح کلسٹرز میں ٹڈی دل کی طرح پھیل چکے ہیں اور پراپر کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں ریوائز کر رہے سارا؟ کیوں نہیں آ کے آ رہے واپس؟ کیوں نہیں آ رہے آپ؟ کیوں تعمیرات کے کام میں لگے؟ کون ذی شعور آدمی ہے، کون ہے ایسا جسے پتہ نہیں کہ جی درخت کاٹے جا رہے ہیں، پانی کے سورسز ختم ہو رہے ہیں، اور گرمی ہر سال بڑھ رہی ہے، گلوبل وارمنگ، ہر آدمی چیخ رہا ہے، اور ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں گھسیڑ رہے ہو، لا رہے نہیں لا رہے؟ نئے نئے قسم کے اے سی لا رہے ہیں، نئے نئے قسم کی ہیٹنگ پروگرام لا رہے ہیں جو ہیٹ پیدا کریں، بڑی بڑی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، بڑی بڑی تباہی لگ رہی، اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، موسم خراب ہو رہا ہے۔ نیچرل جو آپ کو زندگی دے سکتا تھا، پانی کا سوتا ہے، پانی کے ذخیرے، اور درخت برباد، بیڑا غرق۔ پلاسٹک آ رہا ہے، نئی نئی انگریڈینٹس اس میں پیدا کر کے نئی نئی چیزیں نکال رہے ہیں، ریسائیکل نہیں ہو رہا، تباہی لگ رہی، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کی جس فیلڈ میں دنیا جہاد
پچھلے 3-4 سبق پہلے شاید ہم نے اسے ڈسکس بھی کیا. آپ دنیا جہان کے جس فیلڈ کو ہاتھ لگائیں اور اس میں انسان کا ہاتھ شامل ہے پہلے سے، تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا. ایون مذہب اسلام انسان کے ہاتھ میں آتی تباہ ہو گیا، بگاڑ گیا، شکل ہی کچھ اور ہو گئی، ہوا کچھ تھا. قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کچھ چیزیں نہیں بتائیں بھائی، نہیں بتائی نا. یاسین، طاسین میم قاف، کافا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، مقطعات آ گئے. اور کچھ آیتیں ہیں جو بالکل کھولی نہیں اور آ گئی، ساتھ لکھا اس کی تفسیر کرو گے، اتباع زن کرو گے، تخمینے لگاؤ گے، اصل بات تمہیں ہم نہیں بتا رہے ہیں، قیامت کے دن کھولیں گے. اس پہ لگ گئی قوم ساری. میں اس کی تفسیر لکھوں گا، میں اس کے ترجمے کروں گا، میں اس کی ڈیٹیل بناؤں گا، میں اس پہ روایتیں ڈھونڈوں گا. بیڑا غرق ادھر بیڑا غرق. ہمارے ایک سیانے دوست ہیں، اور ایک کیا بہت ہے، اور کئی بار ان سے عجیب سی ڈسکشن ہو جاتی ہے، وہ فروٹفل رزلٹ نہیں آتا، دل خراب ہی ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن فہمی بڑی ضروری ہے. میں نے کہا جی بالکل، بسم اللہ، یہ تو بڑا بالکل ٹھیک بات ہے، قرآن فہمی ہونی چاہیے، قرآن شریف سمجھیں. کیسے سمجھیں گے؟ پہلا سوال، پوٹواری، پشتو، پنجابی، اردو اسپیکنگ، مطلب پاکستان یا انڈین، بنگالی، یہ کیسے سمجھے گا قرآن شریف؟ کہے گا ہماری زبان میں ترجمہ کرو نا. ہے دوسرا راستہ ہے آپ کے پاس، آپ کہیں میں عربی سیکھ لوں گا قرآن شریف سمجھ نہیں ہو سکتا، پاسبل 1% نہیں ہوگا. آپ تو عربی ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہوں گے، سمجھتے ہیں ساری، لیکن بات ہے کہ قرآن شریف سمجھنے کے لیے ایک الگ آپ کو بالکل الگ بیٹھنا پڑے گا جا کے. وہ عربی الگ، اور سمپل عربی پڑھنے کے بعد پھر بھی بہت ناکافی رہ جائے گا. اس کے لیے بہت بڑا پیکج چاہیے ہوگا. عربین ہسٹری پڑھنی پڑے گی، کلچر سمجھنا پڑے گا، ضرب المثل کیسے ادا کیے جاتے ہیں، کس طرح یہ کس چیز کی مثال کس موقع پہ دی جاتی ہے. اب جیسے میں آج انگلش کی ایک مثال سن رہا تھا بڑی اچھی، وہ آپ نے مائنڈ یور لینگویج دیکھا ہے پروگرام؟ بڑا شاندار پروگرام ہے وہ جو آپ نے لطیفہ بھی ایک بھیجا بڑا اچھا. اس کے اندر یہ بھائی صاحب جو ہوتے ہیں نا، اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، جو ٹیچر ہے، اور سب اس کو گفٹ دیتے ہیں، تو وہ ناک ہوتا ہے دروازہ کہ جی پرنسپل بھی آپ کو بلا رہے. تو لڑکے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ جو بیٹھے ہیں شاگرد کہتے ہیں کہ شاید وہ بھی آپ کو گفٹ دینا چاہتے ہیں. کہتا ہے ہاں شاید پاپ شادی کے لیے تیار ہو گئے. وہ کہتے ہیں واقعی کیا ایسا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک مثال ہے کہ یہ امپاسبل کام ہے. پاپ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا، پاپ ہی نہیں ہوتا جو شادی کر جائے، وہ تو سیٹ سے ہٹ جائے گا. یہ مطلب ضرب الامثال بالکل الگ قسم کی ہوتی ہیں. جیسے وہ نہیں پی کے میں ہولی کھاؤ، اور وہ اپنا وہ کہتے ہیں وہ آئی لو چکن اینڈ آئی لو فش، تو وہ کہتا ہے اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ اسے چکن سے یا مچھلی سے محبت ہے، یہ آج چکن یا مچھلی کھانے والا ہے. یہ محبت کا مطلب یہ ہے. بہت سارے ضرب المثل اتنے، اور عربی میں تو بہت ہیں. عرب تو بہت یعنی فصیح و بلیغ، بڑی اینشنٹ قوم ہے پرانی. اس کو سمجھ کے، اور آپ اس کے باوجود ایک یعنی اتھارٹی سمجھ لیں خود کو، تمام جملہ علوم کی ریسرچ کے بعد آپ ایک تفسیر اور ترجمہ لکھیں، 1,00,001 اختلاف اس پہ لوگ کر دیں گے نا. ابھی جیسے پیر کرم شاہ صاحب کا میرے پاس یہ ترجمہ رکھا ہوا ہے، یا یہ پڑھا ہے جناب کے علی وہ طاہر القادری صاحب کا، اور یہ مودودی صاحب کا بھی رکھا ہوا ہے ادھر، وہ سامنے وہ بھی پڑھا تھانوی صاحب کا، مطلب بڑے نام ہیں اور ریسرچ ہے سب کی. ان سب پہ بے حساب اعتراض ہے، بے شمار. کہتے نہیں یہ بھائی صاحب کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں قاسم نانوتوی کے اوپر، مولانا مودودی کے اوپر بھائی کتنے اعتراضات ہیں کہ جی یہ تو بالکل سمجھا ہی نہیں قرآن کو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ اور ان کے بیٹے پہ، مطلب بڑے نام جنہوں نے واقعی وقف کی ہے زندگی، صرف قرآن شریف ہی پڑھا ہے، صرف تفسیریں احادیث پڑھائی ہیں لوگوں کو. تو ایون عربوں کو پڑھاتے رہے، عرب جا کے کہ جی قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے. اب عربوں کو پڑھانا پڑتا نہیں پڑھانا پڑتا بس جاتے. آپ یہ اندازہ لگا لیں، اس کے باوجود اس کے اندر اختلاف اور اعتراض رہ جائے گا، حتمی بات نہیں ہو سکتی. ابھی میں آج کے سبق میں آپ کو اگر تفسیر کی طرف جاؤں، جو میں کبھی نہیں جاتا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق. پیر کرم شاہ صاحب کو سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، جامعہ الازہر کے فارغ التحصیل تھے،
یہاں پہ فارغ التحصیل تھے یہاں کے درس میں، ویسے پڑھے لکھے بہت تھے، شریعت لاء کو بہت سمجھنے والے، سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں۔ وہ جسٹس ویسے ہی ایک بہت پڑھا لکھا، اور کیونکہ کیس سٹڈی اس کی بہت ہوتی ہے، لوگوں سے انٹریکشن بہت، فیڈرل شریعت کوڈ کی بنیاد رکھنے والے، یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ اذان ہو جائے پھر بات ہے۔ وہ پیر کرم شاہ صاحب کی مثال لے رہے تھے، یا آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں جو اس وقت حیات لوگ ہیں، یا پچھلے احمد دیدات، بہت بڑا ناموں میں سے نام ہے، بڑی ریسرچ، بہت بڑی اسٹڈی، بہت پوری دنیا میں ان کا نام ہے، یا آج کل ذاکر نائک، معلومات کے حساب سے، حافظے کے حساب سے معمولی آدمی نہیں ہے، یا علامہ غامدی، یہ اس وقت مطلب تعلیم کے حساب سے اور جسٹیفائی کرنے میں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ انہیں اسکپ کر دیں۔ پچھلے ناموں کو تو ہم بھول ہی چکے ہیں، جو بہت بڑے زبردست عالیشان ناموں والے، جس کے اندر آپ کو مطلب کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی یہ مفسر بھی رہے ہیں، یعنی قرآن شریف کی اسٹڈی کرنے والے، ابن بطوطہ اس میں نام ہے۔ آپ حیران ہوں گے نا کہ قرآن شریف کی اسٹڈی کہاں سے آ گیا، ہم نے تو سنا یہ سفر نامے لکھتا تھا، تو یہ سفر نامے یہ ایسے ہی نہیں لکھتا تھا، یہ بڑا عالم دین بھی تھا، یہ نقشے بنانے والا آدمی تھا، جس نے مینول پیدل چل کے نقشہ بنایا تھا دنیا کا، فرسٹ ایور۔ یہ بہت لوگ تھے، بہت بڑے آدمی۔ ابھی تو ایسا ہے ابن بطوطہ کہیں تو لوگ بچے ہنستے کہ یہ بھی نام ہوتا ہے، یہ مذاق کی ایک چیز، وہ ہمارے یہاں کی کامیڈی کیریکٹر بن گیا کہ جی کھوتے پہ سوار ایک داڑھی والا آ رہا ہے، کچی داڑھی ہے، اور وہ جا رہا ہے، یہ ابن بطوطہ ہے، تو لوگ ہنستے ہیں اس بات، انہیں پتہ نہیں کہ لیجنڈ تھا۔ تو یہ بڑا تکلیف دہ بات ہو گئی۔ اور ابن العربی، محی الدین ابن العربی، ان کی تفسیر آپ پڑھیں آپ حیران پریشان، آپ کہیں گے میں نے تو قرآن شروع ہی اب کیا ہے، یعنی بالکل ہی الگ انداز ہے، بالکل الگ، کہیں کہ یار یہ پہلو بالکل، یہ تو ہاں اس ترجمے میں نکلتا ہے اور ہمیں تو کبھی رائج نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو جب آپ کو کنفیوز کرنا ہوگا انشاءاللہ وہ شروع کریں گے، کنفیوز تو کرنا پڑے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک کنفیوز نہ ہو تو آپ کا شارٹ سرکٹ نہیں ہوگا، سسٹم وہ ریبوٹ نہیں ہوگا، تو کریں گے انشاءاللہ اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ میں اس لیے یہ بڑے بڑے نام لے رہا ہوں، ریسرچ کرنے والے، 30 سال 40 سال 50 سال پڑھ لکھنے والے، ان کی تمام ریسرچ پہ بے شمار اعتراض ہے۔ لوگ کہتے ہیں طفل مکتب ہے، جھوٹے فراڈی چکر باز ہیں، جھوٹ بولتے تھے، ہے نہیں؟ میں تو صرف قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں، باقی کتابوں کو تو نام بھی مت لیں، ان کا تو بیچاروں کا کیا دھجیاں اڑاتے ہیں لوگ، بالکل ہی فارغ۔ اس کے باوجود ریسرچ کا عمل کرنا چاہتے ہیں لوگ، تو میں نے اپنے عزوز عزیز سے پوچھا، میں نے کہا ریسرچ کا عمل کیسے شروع کریں گے، ترجمہ لیں گے؟ تو ترجمہ تو ناکافی ہے، ترجمہ تو ترجمہ ہے، وہ تو قرآن شریف ہے نہیں، بالکل مماثل نہیں ہے، ترجمہ تو بالکل بنیادی چیز ہے، اصل تو قرآن شریف ہے، تو کسی کی ریسرچ ناکافی ہے۔ تو آپ بغیر ترجمے کے کتنا پڑھ سکتے ہیں، کتنی عربی پہ قدرت ہے، کتنی کر لیں گے آخر؟ آپ کہیں گے نہیں میں کوئی 4 کتابیں، اب میں جیسے پہلے گیا نا تو وہ شاید آپ جانتے ہو، وہ امتیاز صاحب کو، امتیاز صاحب کا نام سنا آپ نے، وہ جو کمیٹی چوک پہ تھے، بہت بہت پڑھے لکھے آدمی، وہ بہت زبردست، اپنے بڑے شوق سے انہوں نے قرآن فہمی کی، بہت شاندار، یہ پائپ سٹور والے سینیٹری کی حیات ہیں ابھی وہ، اور ادھر پروفیسر آتے تھے گارڈن کالج کے اور ڈگری کالج کے اور اصغر مال کالج کے، بڑے اچھے ریسرچ کا، وہ انہوں نے ایک بیٹھک اپنی دکان پہ بنائی تھی، بڑی اچھی باتیں وہاں ہوتی تھی، کبھی ہم بھی بیٹھ جاتے تھے، وہ ہمیں تو نیگیٹو سمجھتے تھے کہ یہ پیر صاحب کو یہ آ گئے اور یہ پیری مریدی اور اللہ ہو پارٹی آ گئی، تو ہمیں وہ ذرا منہ کوڑا کر کے بیٹھنے دیتے تھے، لیکن ہم اس میں کوئی اعتراض کرنے جاتے نہیں تھے۔ ان کی بڑی ریسرچ تھی، انہوں نے مجھے تبلیغ شروع کی بیٹھتے ہی کہ جی آپ قرآن پڑھا کریں، یہ جو باقی کتابیں ہیں نا یہ ختم کریں اور چھوڑیں۔ یہ بات صحیح ہے بھائی، میں کیوں اس میں اعتراض کروں؟ انہوں نے مجھے ایک موٹی اور کتاب بتا دی، آپ موجم پڑھا کریں، موجم المفارس۔ انہوں نے زور اتنا دیا کہ مجھے نام آج تک یاد ہے، یہ ہو گئے 25 سال ہو گئے، اس بات کتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اس وقت تو آتش جوان بھی نہیں ہوا تھا، تب کی بات ہے۔ اور میں نے کہا جی موجم المفارس پڑھا کر، اب وہ میں نے موجم المفارس کہیں دیکھی، خود شکر خریدی نہیں، وہ پیسے اتنے تھے نہیں، وہ پتہ نہیں 1000-1500 کی تھی، بہت موٹی، وہ اس میں ایک ایک لفظ کی بے حساب ڈیٹیلز ہیں، عربی کے، عربی ٹو اردو، اور وہ اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ آپ یہ پڑھیں۔ میں کہا پٹ کر بند کر، خدا دا نال ہے، میں تو قرآن تو پڑھوں گا ہی نہیں، میں تو موجم پڑھوں گا، پھر پہلے یہ تو سیکھوں گا، کئی سال تو میں اس پہ ضائع کرتا ہوں۔
اور پھر کیا ہوتے گا، صرف نالائق آدمی، جہاد کچھ رہے گا نہیں. ہماری سمجھدانی چھوٹی ہے بھائی، ہم تو بلو ایوریج 33% والے لوگ ہیں. تو بہرحال شکر ہے میں نے لی نہیں، پیسے ہی لگتے تھے، وہ پڑی ہوتی ہے ابھی بھی کہیں. تو آپ جب بھی ریسرچ کی بات کریں گے، آپ بنیادی ریسرچ کر سکتے ہیں، چھوٹی موٹی ریسرچ کر سکتے ہیں، کتنی کر سکتے ہیں، کتنی کر لیں گے. تو سادہ سادہ پڑھ لو بھائی، جتنا پڑھا جا رہا ہے اللہ کا احسان ہے، بڑی مہربانی ہے، کر لو بھائی، کافی ہے. آگے آپ جب بھی مذہبی آدمی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بچائے بچانے والوں کو، لیکن اس میں ایک بنیادی بیماری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان میں تفاخر پیدا ہو جاتا ہے کہ جی میں بڑا فن خان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، باقی نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں یہ. اس کے اوپر بڑے سخت احکامات، اور دائیں بائیں ہم سنتے رہتے. ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے، وہ لیڈیز کی محفل تھی، اور وہاں خواتین تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو 4 بجے اذان ہو گئی، 4:15 جماعت تھی عصر کی، عصر کا ٹائم تھا، اور ہمیں پڑھنی ہوتی ہے نماز، ظاہر ہے جماعت کراتا ہوں میں بالکل، اور وہ پڑھنی تھی نماز میں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. کوئی 4:30 ہو گئے، بات کمپلیٹ کرتے کرتے ختم پڑھتے ہوئے میں نے کہا ختم شریف پڑھ لیں پھر نماز پڑھ. 4:25 پہ اما جی کا پارا ہائی ہو گیا ایک کا، اٹھو گے سارے نماز پڑھو، اے تسی یہ گلاں ہی کرتے رہو گے سارے، نماز تو پتہ کنی کی ضروری ہے، گئی ٹھک جا نماز، میں نے جا نماز دے باہر جا کے نماز پڑھ لی. یعنی ان کو یہ کنفرم تھا کہ یہ چونکہ پیری مریدی والے لوگ ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. پیچھے حلقتیں بھی پیروں مریدی خبیثوں کی ایسی ہیں، بدنام بھی ہوئے ہی ہیں ہم، یہ نماز پڑھتے نہیں، نماز کے ٹائم پہ نہیں ہوا کہ سگریٹ پی کے فارغ ہو جاتے کرتے ہیں ایسے، اس لیے نام بدنام ہوا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی پڑھتے ہیں ہم بھی، وہ مطلب یہ کہتے نہیں ہے کہ پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ میں نے نماز ادا کر لی، یہ ہمارے منہ سے نکلتی نہیں ہے، بات مشکل ہے. یہ شروع سے بیماری ہے. ہم تو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم یہ دونوں تو بڑے عجیب بڈھے دماغ مشہور تھے وہاں، جہاں رنگین پینٹوں والی لڑکیاں اور ٹی شرٹیں پھر رہی ہیں، ہم اوپر جا نمازیں بچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے. عجیب دماغ خراب تھا، لیکن چھپ کے. اب کیا ہوا، ٹیلی ویژن جب ہم چلے گئے تو وہاں پہ بھی ماحول مطلب اتنا نہیں ہوتا کہ جی اب نمازیں وغیرہ پڑھے، مطلب تھے پڑھنے والے. تو اس کو وہ دائیں بائیں کسی کو کام بتا کے نہ کہ جی میں بس آیا، اگر اسے کہہ دو نا نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی عزت ہو جائے وہاں. تو ہم کہتے ہیں سوٹا شوٹا لگا کے آتا ہوں یار، آپس کی بات، ایمانداری کی بات. اس میں کہتے ہیں ہاں وہ ضرور، وہ ضروری ہے، کیونکہ آپ سگریٹ سارے پیتے تھے. تو ہم بھی ایک آدھ سگریٹ کا کش لگا لیتے تھے کہ بھائی منہ سے اسمیل آئے گا سگریٹ پی ہے بھائی. پڑھنی نماز ہوتی تھی، سچی بات، لیکن شرم آتی تھی کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے. وہ ایک عجیب دماغ شروع سے ہے، پتہ نہیں کیوں ہے. پڑھیں گے بھائی، ابھی ہم نماز ہم بھی پڑھیں گے، ابھی آپ کا اذان ہو گئی، پڑھیں گے. تو بہرحال ایسے جھوٹے معبود، ایسے جھوٹے عقائد جو انسان میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے، آگے بڑھ نہیں رہا. اور کیا بڑھ جائے گا، اور کن کا بڑھ گیا، اور وہ کون اپنے زندگی کے مقصد کو پہنچ گیا. آپ لاکھ ٹل لگا لیں، پوری ایفرٹ کر لیں، پورا زور لگا لیں، آپ کی ساری محنت کا سارا پھل آپ کو نہیں ملتا. آپ نے جو سوچا وہ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بھی، لیکن کلک رہتی ہے کہ یار جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا. یہ بالکل کنفرم بات ہے. اور کچھ باتیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ثمر مل جاتا ہے، بس یعنی اچانک ہی آپ کو وہ بڑا انعام مل جاتا جو آپ کے خیال میں نہیں تھا، میں سوچا بھی نہیں. من حیث لا یحتسب نہیں ہے قرآن شریف میں، وہ سورہ طلاق میں، وہ آپ پڑھتے ہی ہیں کہ وہ اس کو ایسی جگہ سے دے دیتا ہے جس کا اس نے سوچا نہیں ہوتا، عطا بھی کر دیتا. تو مال دنیا بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن ہم تو اس کو روحانی اس میں پڑھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ علم و فہم دے، اور کیوں دے، اور وہ کیوں کتنا چاہیے ہمیں. بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلومات کیوں لینی ہے. ہم کیا کر لیں گے عالم دین ہو کے، علامے بن کے ہم نے کیا کر لینا ہے. ہم نے کرنی ہے دہاڑی کنانی مزدوری، چند پیسے کمانے ہیں، سودا لے آنا ہے. میں نے تو یہ کرنا ہے، باقی کسی نے کوئی پہاڑ کھیڑنے ہوں گے وہ کھیڑ لے گا، کیا کرنا ہے. تو بہرحال پہاڑ سے یاد ہے، اس میں کچھ پہاڑوں کی باتیں ہیں، اور وہ اس پہ بڑی کتاب لکھی ہوئی کسی نے، میں دیکھ رہا تھا کہ زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے کہ یہ لرزتی نہ رہے. تو کہتے ہیں سائنٹیفکلی اٹ از فالس، ایسا تو ہے نہیں.
زمین کوئی لرز نہیں رہی، یہ کسی جگہ کھڑی تھوڑی ہے کہ یہ لرزہ کھائے گی. تو یہ عجیب سی بات ہے. ابھی پڑھا نا ہم نے وَنُمَا شجیج. ہاں یہی بات ہے نا. ہاں وہ اب اینک لگاؤں گا تو ملے گا میں. ہاں یہی تھا. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے گاڑ دی زمین میں پہاڑ اونچے اونچے تاکہ زمین لرزتی نہ رہے. زمین میں جو پہاڑ بنائے کچھ اونچا کچھ نیچے کچھ، جیسے آپ بنیادی سائنس سمجھنے والے، چھوٹی موٹی سائنس سمجھنے والے وہ سمجھتے ہیں سینٹر آف میس کیا چیز ہے. ابھی جیسے میں بیٹھا ہوں، میں اپنی باڈی کو آٹومیٹکلی بیلنس کر کے بیٹھا ہوں. میں مطلب انٹینشن نہ بھی ہو لیکن میں بیلنس کر کے بیٹھا ہوں. میں اگر ڈھیلا چھوڑوں تو میں یہ جاؤں گا ایک دم. میں یہ اس وقت بیلنس کر کے ایسے سیدھا بیٹھا. یا آپ نے جج کیا ہو کبھی ڈیڈ باڈیز تو اٹھائی ہوں گی نہلانے کے لیے، مردے بے شمار، وہ لگتا ہے بھاری ہو گیا ہے تو اٹھانا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کا سینٹر آف میس ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے سینٹر آف میس کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، وہ خود کو بیلنس نہیں کر رہا ہوتا. سینٹر آف گریوٹی، سینٹر آف میس جب آپ کا برابر ہوتا ہے نا تو آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے، آپ لرزتے نہیں ہیں، آپ ڈھیلے نہیں ہوتے، دائیں بائیں نہیں ہوتے. یہ بھی سینٹر آف میس کی بات ہے، سینٹر آف ارتھ کی بات ہے، گریوٹی کی بات ہے کہ زمین کی ایک تو اپنی گریوٹی ہے، باقی پھر ایک سولر سسٹم کی ایک بہت بڑی گریوٹی چل رہی ہے جو کشش ہے، ہر چیز ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے، ساتھ ساتھ دفاع بھی کر رہی ہے، ایک بیلنس میں چل رہا ہے سارا. تو کوئی اتنی انوکھی چوڑی لمبی بات نہیں کہ جی جناب یہ پہاڑ ہو گیا اور وہ میخا کی طرح گاڑ دیے، یہ تو گاڑے ہی نہیں ہیں، یہ تو نکلے ہیں نیچے سے. وہ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں؟ اوپر سے لا کے رکھے کسی نے؟ جی نہیں. یہ پہاڑ جب ایروژن ہوتا ہے نا، ٹکا کے کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی ٹکراتے ہیں، دو خشکی کے سوتے بڑے، دو بر اعظم جب ٹکراتے ہیں تو پھر ان کے ٹکرانے سے پہاڑ اوپر آتے ہیں. یہ ہمارا ہمالیہ اسی طرح بنا ہے. یہ افریقہ سے کٹ کے ایک دور میں یہ ٹریول کرتا ہوا اس سائڈ پہ آیا ہے اور ایشیا کی طرف، اور جب یہ ٹکر ہوئی ہے تو یہ ہمالیہ کی جگہ پہ جو پہاڑوں کا پوری بیلٹ ہے، یہ اس کا جوڑ ہے، یہ ادھر جا کے جڑا ہے اور ابھی تک جڑتا جا رہا ہے. یہ پہاڑ بڑے ہو رہے ہیں، ابھی یہ چل رہا ہے کام، یہ آ رہا ہے اس طرح اکٹھا ہو رہا ہے. تو بہرحال ہمیں کوئی سائنس ثابت نہیں کرنی. سائنس ایک ناقص چیز ہے انسان کی بنائی ہوئی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان کا ہاتھ تو جب کتابوں میں پڑا ہے تو اس نے تباہی لگائی ہے، اور جب درختوں پہاڑوں میں پڑا ہے تب تباہی لگائی ہے، پانی کے ذخیرے میں پڑا ہے تباہی لگائی ہے، رشتے میں، تعلق ازواج میں، دائم جدھر آپ گنتی کر لیں، ترکے میں، طلاق میں، شادی میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، آپ جس چیز کا نام لیں انسان کے ہاتھ نے اس میں تباہی پیدا کی ہے، اختلاف پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اختلاف کوئی نہیں ہے، انسان کی سوچ بہت بنیادی ہے اور وہ اس میں اختلاف تلاش کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ وہ مردے ہیں جنہیں خود نہیں پتہ کہ کب اٹھائے جائیں گے اور تم ان سے مانگتے ہو. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، ہم بھی مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، یہ ہم پہ بھی ثابت آتی ہے، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، تو باز آ جانا چاہیے. ایسی حرکتیں مزاروں درباروں پہ جا کے نہ کریں کہ یہ آیت ہم پہ ثابت ہو جائے کہ جی ہم مردوں سے کچھ مانگنے آئے ہیں. دیکھو ڈیتھ جو ہے نا کوئی گالی نہیں ہے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، ایک فیز میں سے ایک فیز ہے. جیسے آپ بچے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، پھر مرتے ہیں، یہ تمام فیزز ہیں، اس میں سے ایک فیز بھی آپ نکال نہیں سکتے. لوگ کہہ رہے ہیں ہمیشگی کی جوانی میں رہوں، میں بڈھا نہ ہوں، اینٹی ایجنگ حرکتیں شروع ہوئی ہوئی ہیں، اچھل کود، زیادہ دوائیاں، تو یہ وہ آپریشن ہو رہے ہیں، گردے پھیپھڑے بدل رہے ہیں، لوگ جوان نہ ہوں. پتہ نہیں کیوں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارا جسم بوڑھا ہو رہا ہے، ہماری روح اپنی جگہ اسی ایج پہ ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں صرف ہم بولنے میں قادر نہیں ہے لیکن ہماری آبزرو کرنے کی شمتا وہی ہوتی ہے، ہماری وہ ایبلٹی وہی ہوتی ہے. اور آپ اپنی عمر کے ایک ایج میں ایک حصے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ٹین ایج میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جوانی کی عمر میں 25-30 سال کا جو یہ عمر ہوتی ہے اس میں 35 سال، اور کچھ لوگ 40-50 سال کی عمر میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بڈھے ہیں بیفور ٹائم، ان کی باتیں عجیب ہوتی. تو بات اتنی ہے کہ آپ کی روح کی عمر نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، وہ اپنے شعور کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. جسم ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ہو جاتا ہے. سیدھی بات ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں. ایک فیز آئے گا دوسرے میں نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اپنی
اپنا اصل اپنے اصل میں مل جائے گا، میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، انسان اس سے نہ گھبرائے۔ اور ہمارے جتنے خاصان خدا، بزرگان دین، اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام، تمام قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے تمام رسول بالکل آئے ہیں اور گئے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا بنایا ہی نہیں جو گوشت پوست کا نہ ہو، کھاتا پیتا نہ ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ اپنی فزیکل زندگیاں پوری کر کے رسول انبیاء علیہ السلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ واپس ہو گئے، بات ہی ختم، کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ والا معاملہ ایکسیپشنل ہے، چونکہ 99.9% لوگوں کا عقیدہ ہے، تو میں وہی مانتا ہوں۔ میں بھائی میں کیوں اختلافی الٹی کشتی چلاؤں گا؟ کیوں چلاؤں؟ چلا کے مجھے کیا ملنا ہے؟ میں کہوں جی نہیں، حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے، باقی کہہ رہے نہیں زندہ، تو مجھے زندہ کرا کے یا فوت کرا کے مجھے ملنا کیا ہے؟ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں نے کیوں کرنی ہے بحث؟ یا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے 10 بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کی کہنے سے، نکال اپنی کتاب کھول، چوتھا صفحہ پڑھ، آخری لائن، ہونا نہیں۔ مجھ سے تو پوچھیں گے بھائی ہم نے تمہیں باپ بنایا تھا، تمہارے اتنے سارے تمہیں بچے دیے، کیا کرا تم نے؟ تمہیں شوہر بنایا تھا، تم نے بیوی کے ساتھ کیا کرا؟ تمہیں بیٹا بنایا تھا، ماں کے ساتھ کیا کرا؟ باپ کے ساتھ کیا کرا؟ بھائی بنایا تھا، بھائی بہن کے ساتھ کیا کرا؟ بھائی میرا دائرہ عمل اتنا ہی ہے، میں اس دائرے سے کیوں باہر جاؤں؟ میں پاگل ہوں؟ اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ظہیر صاحب، نہیں ظہیر اکیڈمی والے، وہ بڑے پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ آپ کے بحریہ میں جن کی اکیڈمی بڑی سیاح آدمی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنرل صاحب ایک آئے تو ان سے بحث ہوتی رہی کہ جی آپ نے جو حرکتیں کر رکھی ہیں وہ میرا اور آپ کا حساب کیا ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہے؟ جی کیا حساب ہوگا؟ یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ جی آپ کے احاطہ عمل میں بہت بڑا ایک ایریا آتا ہے جس میں عوام بستی ہے، جس کے آپ ذمہ دار ہیں، حفاظت کے آپ نے عہد اٹھایا، اوتھ لیا ہے، میرا کیا حساب ہوگا؟ میں تو اپنے پیو دا پتر، ہوتی بڑی جائیداد ختم ہو گئی، ہوتی دیتی گاڑی میں چلا لی، ختم ہو گئی، مجھ سے کیا پوچھ لے گا پوچھنے والا؟ میرے کو 1-2 بچے پدگو سے پیدا ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، واپس آ گیا، اینٹی بایوٹک کھلائی، ختم ہو گیا، گھر آ گیا، میرے سے کیا سوال جواب کر لے گا؟ کتنا گھر دار عورت سے کیا سوال کر لے گا؟ سیدھی سادھی عورت ہے جی، روٹی پکا پکا کے برتن دھو دھو کے ہاتھ سجانے والی عورت، جس کے ہاتھ میں کوئی خوبصورتی نہیں، بیچاری، نہ اس کو نیل پالش لگانی آئی کبھی، ہے جی، پھٹے ہوئے ہاتھ، لیکن روٹی اسی کی کھا کے مزہ آتا ہے، برتن تو وہی دھوتی ہے، وہ ٹپ ٹاپ وہ لگی ہوئی، تو وہ جب برتن دھوئے گی تو آپ کہیں گے گلاس نہیں دھو سکتی، کس لائق، بیکار، درشنی ہاتھ کا کیا کام؟ آپ کو تو کام کارے ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں گھر میں۔ اب اس عورت سے کیا سوال ہوگا؟ کیا پوچھنے والا؟ بھائی روٹی پکا لینی ہے، آٹا گھن لینی سے، ہاں جی، بس شاید اتنا بھی نہ پوچھے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی اگر آپ بڑائی دیکھیں، اس کی عظمت کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم کس ہستی کی بات کریں، تو وہ ایک گھردار عورت سے کیا پوچھے گا؟ آپ اپنے گھروں میں ماں سے کیا سوال کرتے ہیں؟ امی جی تمہیں 7واں کلمہ آتا ہے؟ امی تمہیں پتہ ہے کمپیوٹر کا کی مطلب ہوتا ہے؟ موبائل چلانا آتا ہے تمہیں؟ ابا جی تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اولادیں جاہل ہیں، وہ کہتی ہیں ایسے، لیکن جو سیانی اولاد ہوتی ہے اسے پتہ ہے کہ یہ میری سیدھی سادی ماں ہے، سیدھا سادہ باپ ہے، میں نے ان سے یہ کیوں پوچھنا ہے کہ جی میں ان کو کہوں راکٹ سائنس آتی ہے آپ کو؟ یہ سوال بنتا نہیں، آپ نہیں کرتے۔ یا محلے میں آپ کہتے ہیں کہ جی ایک بچہ شدائی ہے، اللہ لوگ ہوتے ہی ہیں، جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے وہ اللہ لوگ ہے، آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں کہ جی سائنٹیفک ریسرچ بتاؤ؟ ڈارون کی تھیوری پہ ریسرچ کروائیں گے اس سے؟ آپ اس کو نیوٹن کے قوانین یا آئنسٹائن کی باتیں پوچھ رہے ہیں اس سے؟ آپ کچھ نہیں کر رہے، کہتے ہیں ملنگ ہے یار، روٹی چھٹی دے دیں بس۔ اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جاتا، سیدھے آدمی سے نہیں کیا۔ قیامت کے دن بھی سیدھے لوگوں سے کتنا ایک سوال کر لیا جائے گا؟ ہم سے اس پوچھنے والے نے کیا پوچھ لینا ہے؟ ہم کیا جواب دے لیں گے؟ چلو پوچھ لیا، ہم جواب دینے لائق ہیں؟ کون ہے جواب دینے لائق؟ کیا جواب آپ دے لیں گے؟ سیانے سے سیانا لے آنا۔ وہاں تو لمن الملک اليوم ہے، کس کی ملکیت ہے آج کے دن؟ للہ الواحد القہار۔ اب وہاں بولنے کی طاقت کس کی ہے؟ ایک آواز ہوگی، ایک حکم، ایک اشارہ، سب سکوت میں ہوں گے، کسی کی بولنے کی جرت نہیں۔ یہ تو یہاں اچھل کود ہے ساری، انسان سمجھتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، مونی کہ ہم نے پیدا کیا نطفے سے، اچھلتا کودتا دیکھو یہ کیسے ہے۔
حالانکہ یہ دیکھ چکا ہے کہ پیچھے اس کے کتنے بڑے بڑے گزر گئے، کتنی طاقت والے، کتنے شان والے، کوئی نشان دیکھتے ہو ان کا؟ کیسی کیسی پوری پوری قوم ختم کر دی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال جتنا آپ خود کو پھنساتے جائیں گے، جیسے صبح میں ایک بات کر رہا تھا، ہم نماز پڑھتے صبح ایک بات تھی ایک ٹاپک کے اوپر کہ جان اللہ تعالیٰ نے مخصوص وقت میں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم نے نکال لینی ہے، فرشتے آئیں گے ایک مدت تک، رات کے وقت ہم تمہیں تمہاری روح قبض کرتے نکال لیتے ہیں، صبح کے وقت واپس لوٹا دیتے ہیں کہ تاکہ اپنی میعاد پوری کر لو۔ اب جب وقت پورا ہو جائے گا پھر فرشتے روحیں قبض کر لیں گے، پھر روکنے والا انہیں کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسرے ٹاپک میں ہمارا چل رہا ہے سورہ الانعام میں۔ بات تو اتنی ہے کہ روح قبض کرنے والا، فرشتہ بھیجنے والا، قادر قدیر، مالک الملک، ہر چیز کا ہر وقت کا ٹائم لکھنے والا، پھر جو لوگ قتل کر دیتے ہیں انہیں کس بات کی سزا ہے؟ روح تو تب نکلے گی، جان تو جب جائے گی جب لکھنے والے نے لکھی ہے، ورنہ آپ لاکھ سٹیپنگ کر دیں، کسی کو گولیاں مار دیں، 30 گولیاں برسٹ مار دیں پورا، لیکن اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہے تو وہ نہیں مرے گا، لیکن ایٹ لاسٹ وہ مر جاتا ہے۔ تو جب وہ مر جائے تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا وقت ہے، یہ پورا ہوا ہے۔ بات تو اتنی، آپ کو سزا اس لیے کہ آپ اس میں پارٹی بنے ہیں، اس کی موت کے عمل میں اپنے غصے پہ کنٹرول کیے بغیر آپ پارٹی بن گئے، ایذا پہنچانے میں، تکلیف دینے میں، اور اس کی مرضی کے خلاف آپ اس کو جناب موت کی وادی میں لے جا رہے ہیں۔ مر تو اس نے جانا ہی تھا، آپ کا اختلاف تو ختم، ٹائم تو اس کا وہی تھا، آپ ایم ہی پارٹی بن گئے، آپ نہ بھی گولی مارتے ڈیتھ تو اس کی ہو جانی تھی، فرشتہ روح قبض کرنے آ رہا تھا، آپ بے صبرے ہو گئے اور خود پارٹی بن گئے، کام خراب کر لیا۔ پارٹی نہیں بننا چاہیے بھائی جان، کسی کام میں پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ ہر چیز بڑے ہی ٹھیک میدان میں، بڑے ہی ٹھیک مدار میں، بالکل ٹھیک چل رہی ہے، بالکل ٹھیک، اس میں غلطی کا امکان ختم ہو چکا ہے۔ ہم پھنستے جب ہم پارٹی بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسی کر لیں گے، میں ٹھیک کر لیسا، میں بگاڑ دیسا، میں ویک لیسا، بیٹا کر ہو گیا کام خراب، تباہی لگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دینے میں قادر ہے، اگر ہدایت دے تو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں، اور سمجھ آ جائیں تو کیا کر لے گا، کہاں پہنچے گا؟ بونگا ہی ٹھیک ہے، وہ بونگے ہیں وہ زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال انسان کا پیٹ نہیں بھرتا کہ نہیں جی میں بونگا رہ جاؤں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ کیا بات ہے؟